دوستو، ایک آدمی جس نے سب سے زیادہ فلاپس دیے پھر بھی بالی ووڈ کا بادشاہ بنا رہا۔ ایک انسان جس نے جیل کی سلاخوں کو دیکھا پھر بھی کروڑوں لوگوں کے دلوں میں راج کرتا ہے۔ جس کی ہر فلم کے ٹریلر سے پہلے فینس بائی بائی کے نعرے لگاتے ہیں لیکن کریٹکس صرف ٹرولنگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ کہانی ہے کانٹرڈکشنز کی، سکسیس اور کنٹروورسی کی، پیار اور نفرت کی۔ یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے پروف کر دیا کہ بالی ووڈ میں ٹیلنٹ سے زیادہ ٹائمنگ اور کنیکشن ضروری ہے۔ میں نے پیار کیا سے لے کر ٹائیگر تک، بلیک بک کیس سے لے کر بینگ ہیومن تک، آج ہم کھولیں گے سلمان خان کی زندگی کی وہ راز جو آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ کیونکہ دوستو، سلمان خان صرف ایک نام نہیں، ایک کمپلیٹ پیراڈاکس ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سلمان خان، بالی ووڈ کا سب سے بڑا پیراڈاکس۔ دوستو، ایک انٹرسٹنگ فیکٹ جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، سلمان خان کا پہلا فلم ایکچولی بیوی ہو تو ایسی جو 1988 میں آئی تھی، جس میں وہ ریکھا اور فاروق شیخ کے ساتھ سپورٹنگ رول میں تھے، لیکن یہ فلم کسی کو یاد نہیں۔ اصلی بات یہ ہے کہ میں نے پیار کیا کہ سائننگ سے پہلے سلمان کو سورج برجاتیہ نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ ہاں دوستو، آپ نے صحیح سنا، سورج برجاتیہ پہلے کسی اور ہیرو کو لینا چاہتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ سلمان کا فزیک بہت زیادہ مسکولر ہے فار اے رومانٹک ہیرو۔ وہ چاہتے تھے کہ ہیرو کیوٹ اور انوسنٹ لگے، باڈی بلڈر نہیں۔ لیکن سلمان کے فادر سلیم خان نے سورج جی کو کنونس کیا کہ ایک بار سکرین ٹیسٹ تو کر لو، اور جب سلمان نے آڈیشن دیا، اسپیشلی ایموشنل سینز میں، تب جا کے سورج برجاتیہ کو یقین ہوا کہ یہ لڑکا ایکٹنگ بھی کر سکتا ہے۔ دوستو، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سلمان خان اور جیکی شروف کی دوستی کافی پرانی ہے، لیکن ایک انسیڈنٹ ہے جو کبھی ڈسکس نہیں ہوا۔ 1990s کے شروع میں جب سلمان سٹرگل کر رہے تھے اور ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، تب جیکی شروف نے اپنے گھر میں سلمان کو 6 مہینے رہنے دیا تھا۔ جیکی بائی نے نہ صرف گھر دیا بلکہ اپنے کانٹیکٹس بھی شیئر کیے اور سلمان کو انڈسٹری میں سیٹل ہونے میں ہیلپ کی۔ یہ وہ ٹائم تھا جب سلمان فائنینشلی بہت ویک تھے اور ان کے فادر سلیم خان بھی فائنینشل کرائسس سے گزر رہے تھے۔ جیکی نے کبھی یہ بات میڈیا میں نہیں بولی اور سلمان نے بھی ہمیشہ یہ سیکرٹ رکھا، لیکن یہ دوستی کا سچا ایگزامپل ہے، اور یہ بھی ایک ریزن ہے کہ آج بھی جب جیکی شروف کے بیٹے ٹائیگر شروف کو کوئی بھی ایڈوائز یا گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، سلمان ہمیشہ ریڈی رہتے ہیں۔ یہ کرما ہے دوستو، جو آپ نے کیا وہ آپ کو واپس ملتا ہے۔ دوستو، سلمان اور ایشوریا کی لو سٹوری تو سب کو پتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کبھی اوپنلی ڈسکس نہیں ہوئی۔ 1999 میں ہم دل دے چکے صنم کے سیٹ پر سلمان اور ایشوریا کی کیمسٹری آف سکرین بھی بہت سٹرونگ تھی، لیکن ایک انسیڈنٹ ہوا جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ فلم کی شوٹنگ کے دوران بنسالی نے ایک سین میں ایشوریا سے 27 ری ٹیکس لیے تھے۔ سلمان کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے بنسالی سے سیٹ پر ہی بحث کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایش آلریڈی پرفیکٹ کر رہی ہے، بار بار کیوں ٹارچر کر رہے ہو۔ یہ انسیڈنٹ کے بعد بنسالی اور سلمان کے بیچ رفٹ شروع ہوا جو آج تک ہیل نہیں ہوا، اور یہ بھی ایک ریزن ہے کہ بنسالی نے سلمان کے ساتھ دوبارہ کبھی کام نہیں کیا۔ 2002 میں بریک اپ کے بعد سلمان نے آلموسٹ 2 سال تک کوئی رومانس فلم سائن نہیں کی۔ ہاں دوستو، یہ بات بالکل سچ ہے۔ تیرے نام جو 2003 میں آئی تھی ایک ریونج سٹوری تھی، اور اس کے بعد بھی سلمان نے ڈیلیبریٹلی ایکشن اور کامیڈی فلم چوز کی کیونکہ وہ ایموشنلی بہت ہرٹ تھے۔ دوستو، 1998 کا بلیک بک کیس تو سب کو پتا ہے، لیکن ایک چیز جو میڈیا میں کبھی نہیں آئی، سلمان نے ایکچولی اس انسیڈنٹ میں انوالو ہونے سے ڈینائی کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ گاڑی میں تھے ضرور، لیکن شوٹنگ کسی اور نے کی تھی، لیکن لیگل ٹیم نے انہیں ایڈوائز دی کہ یہ ڈیفنس کورٹ میں سٹرونگ نہیں لگے گا کیونکہ آئی وٹنس نے سلمان کو ہی شوٹر آئیڈینٹیفائی کیا تھا۔ ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ سیف علی خان، سونالی بیندرے اور تبو بھی اس ٹرپ میں تھے، لیکن ان کے اگینسٹ اتنے سٹرونگ چارجز نہیں لگے کیونکہ انویسٹیگیشن میں یہ پروو نہیں ہو پایا کہ انہوں نے ایکچوئل شوٹنگ میں ہیلپ کی تھی۔ سلمان نے 2006 میں پرائیویٹلی ایک وائلڈ لائف کنزرویشن این جی او کو 5 کروڑ روپیز ڈونیٹ کیے تھے اور آج بھی ہر سال کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ یہ ان کی گلٹ تھی یا ریڈمپشن، کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ فیکٹ میڈیا میں کبھی ہائی لائٹ نہیں ہوا۔ دوستو، سپٹمبر 2002 کا وہ انسیڈنٹ جو سلمان کی لائف کا سب سے کنٹروورشل مومنٹ بن گیا، لیکن کچھ اینگلز ہیں جو کبھی پراپرلی انویسٹیگیٹ نہیں ہوئے۔ پہلا، اس رات سلمان کے ساتھ کون تھا؟ کمال خان، سلمان کے باڈی گارڈ اور ایک اور فرینڈ تھے کار میں، لیکن کورٹ پروسیڈنگز میں یہ کبھی کلیئر نہیں ہوا کہ ڈرائیور ایکچولی کون تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اس ٹائم ممبئی میں اتنا کامن نہیں تھا، اور جو بھی ایویڈنس تھا وہ سرکمسٹینشل تھا۔ سلمان کے لائر نے یہ اینگل سٹرونگلی پریزنٹ کیا کہ ایویڈنس بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ نہیں ہے۔ 2015 میں جب سلمان کو 5 سال کی جیل ہوئی، تب سوشل میڈیا پر ایک کمپین شروع ہوا، بینگ ہیومن بینگ فرینڈ۔ فینس کا کہنا تھا کہ سلمان ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ پاورفل ہیں،
لیکن دوستو ہائی کورٹ نے 2015 میں ہی سلمان کو ایکوٹ کر دیا تھا کیونکہ پروسیکیوشن یہ پروو نہیں کر پایا کہ سلمان ہی ڈرائیور تھے۔ یہ لیگل لوپ ہول تھا جو سلمان کے فیور میں گیا۔ دوستو 2003 میں وویک اوبرائے نے پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کلیم کیا تھا کہ سلمان نے انہیں 41 بار فون کر کے تھریٹن کیا، لیکن یہ سٹوری کا ایک سائیڈ ہے۔ ریئلٹی یہ تھی کہ وویک اس ٹائم ایشوریا کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھے اور سلمان کو یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تھی، لیکن وویک نے جو غلطی کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے پرائیویٹ میٹر کو پبلک کر دیا۔ سلمان نے کبھی پبلکلی وویک کو جواب نہیں دیا، لیکن انڈسٹری انسائیڈرز کہتے ہیں کہ سلمان نے کوائٹلی انشور کیا کہ وویک کو اچھی فلمز نہ ملے۔ یہ بات پروو نہیں ہوئی کبھی، لیکن وویک کا کیریئر 2003 کے بعد آلموسٹ فنش ہو گیا۔ آج بھی وویک نے ملٹیپل بار پبلکلی سوری بولا ہے سلمان سے، لیکن سلمان نے کبھی فورگیو نہیں کیا۔ یہ سلمان کی سٹب بون نیچر ہے، جو ایک بار دشمن بن گیا اس کو واپس دوست نہیں بناتے۔ دوستو کترینہ کیف آج ایک ٹاپ ایکٹریس ہیں، لیکن 2003 میں جب وہ انڈیا آئی تھی وہ ہندی ایک شبد بھی نہیں بول پاتی تھی۔ بوم فلم میں کترینہ کی پرفارمنس اتنی خراب تھی کہ پروڈیوسر نے آلموسٹ ہار مان لی تھی۔ 2005 میں میں نے پیار کیوں کیا کے سیٹ پر سلمان نے کترینہ کو نوٹس کیا اور انہیں ایڈوائز دی، اگر تمہیں انڈسٹری میں سروائیو کرنا ہے تو ہندی سیکھنی پڑے گی، ایکٹنگ امپروو کرنی پڑے گی۔ سلمان نے پرسنلی کترینہ کو ہندی ٹیوٹر ارینج کیے، ایکٹنگ کوچ ہائر کیے، جم ٹرینر دی فار فٹنس، ڈانس کوریوگرافر سے کنیکٹ کروایا، اور سب سے بڑی بات سلمان نے کترینہ کو اپنی اپ کمنگ فلمز میں کاسٹ کروایا، جیسے کہ پارٹنر، یوراج، ایک دا ٹائیگر۔ یہ محنت کا رزلٹ تھا کہ کترینہ 2009 تک ایک کریڈیبل ایکٹریس بن گئی، اور بریک اپ کے بعد بھی سلمان نے کترینہ کو ٹائیگر فرنچائز میں کنٹینیو رکھا۔ یہ پروفیشنلزم ہے دوستو۔ تو بینگ ہیومن فاؤنڈیشن 2007 میں سٹارٹ ہوا تھا، لیکن اس کا کنسیپٹ کیسے آیا یہ انٹرسٹنگ ہے۔ 2006 میں سلمان جیل میں تھا بلیک بک کیس کے کنیکشن میں۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ کافی پریزنرز فائنینشلی ویک ہیں اور ان کی فیملی سٹرگل کر رہی ہیں۔ تب سلمان نے سوچا اگر میں باہر جاؤں گا تو میں انڈر پرویجڈ لوگوں کے لیے کچھ کروں گا۔ بینگ ہیومن فاؤنڈیشن نے اب تک 200 پلس ہاسپٹلز میں فری میڈیکل ٹریٹمنٹس پرووائڈ کی ہیں، 5000 پلس پور اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دی ہیں، کووڈ کے دوران 25,000 پلس فیملیز کو ریشن کٹس ڈسٹریبیوٹ کی، رورل ایریاز میں 150 سکولز بلڈ کیے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، سلمان کبھی میڈیا میں یہ سب پروموٹ نہیں کرتے، وہ کوائٹلی کام کرتے رہتے ہیں۔ بینگ ہیومن کا پروفٹ مارجن بھی بہت کم رکھا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ چیریٹی ہو سکے۔ دوستو 2017 میں ٹیوب لائٹ ریلیز ہوئی اور وہ سلمان کی سب سے بڑی ڈیزاسٹر میں سے ایک تھی، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سلمان ایموشنلی کتنا ٹوٹ گئے تھے اس فیلئر سے۔ سلمان کے کلوز سورسز بتاتے ہیں کہ ٹیوب لائٹ کے بعد سلمان نے آلموسٹ 2 مہینے تک کسی سے بات نہیں کی۔ وہ اپنے پانویل فارم ہاؤس میں اکیلے رہنے لگے تھے اور بہت ڈپریسڈ ہو گئے تھے، کیونکہ سلمان کو لگتا تھا کہ یہ فلم ان کی بیسٹ پرفارمنس تھی۔ انہوں نے کبیر خان اور پریتم سے کہا تھا کہ یہ فلم میری لیگیسی ہوگی، لیکن آڈینس نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد سلمان نے ریئلائز کیا کہ آڈینس ان سے صرف بائی والا اوتار چاہتی ہے، جیسے کہ ایکشن، سویگ، ڈائلاگ بازی، ایموشنل پرفارمنسز انہیں نہیں پسند۔ اور یہی ریزن ہے کہ ریس 3، بھرت، دبنگ 3 میں سلمان واپس اپنے کمفورٹ زون میں آ گئے۔ دوستو سلمان اور بنسالی کی دوستی تو لیجنڈری تھی، ہم دل دے چکے صنم ایک ماسٹر پیس تھی، لیکن اس کے بعد دونوں نے دوبارہ کام کیوں نہیں کیا؟ 2002 میں بنسالی دیوداس بنا رہے تھے، اوریجنلی سلمان کو ہی دیوداس آفر ہوا تھا، شاہ رخ خان نہیں۔ ہاں دوستو یہ سچ ہے، بنسالی چاہتے تھے کہ سلمان دیوداس پلے کرے کیونکہ ان کے اکارڈنگ سلمان میں وہ ٹریجڈی اور انٹینسٹی تھی، لیکن سلمان نے اسکرپٹ پڑھی اور منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دیوداس ایک لوزر کیریکٹر ہے جو صرف شراب پیتا ہے اور روتا رہتا ہے، میں یہ رول نہیں کر سکتا۔ بنسالی کو یہ بات بری لگی، انہوں نے سوچا کہ سلمان کو ان کی ویژن سمجھ نہیں آئی، اور سلمان کو لگا کہ بنسالی انہیں ویک کیریکٹر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد دیوداس شاہ رخ کے ساتھ بنی اور سپر ہٹ ہوئی۔ سلمان کو ریئلائزیشن ہوا کہ شاید انہوں نے غلطی کی، لیکن تب تک بہت لیٹ ہو چکا تھا۔ بنسالی نے بعد میں ملٹیپل بار سلمان کو فلمز آفر کی، جیسے کہ باجی راؤ مستانی، پدماوت، لیکن سلمان نے کبھی ہاں نہیں بولا۔ ایگو دونوں ہی کی طرف سے تھی دوستوں۔ 2008 میں کترینہ کیف کی برتھ ڈے پارٹی میں سلمان اور شاہ رخ کی فائٹ ہوئی تھی جو لیجنڈری بن گئی، لیکن پیچ اپ کیسے ہوا یہ کم لوگ جانتے ہیں۔ 2013 میں ارپتا خان کی ویڈنگ تھی، سلمان کے فادر سلیم خان نے پرسنلی شاہ رخ کو کال کیا اور کہا تم ہمارے گھر کے بیٹے جیسے ہو، ارپتا کی شادی میں تمہارا آنا ضروری ہے۔ شاہ رخ بہت ایموشنل ہو گئے اور بولا سلیم انکل میں ضرور آؤں گا، لیکن شاہ رخ کو ڈر تھا کہ سلمان کیا ریئیکٹ کریں گے۔ ویڈنگ کی رات جب شاہ رخ خان آئے، سلمان نے انہیں دیکھا اور دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ سب لوگ کنفیوز تھے کہ کیا ہوگا، لیکن دونوں نے حق کیا اور پیچ اپ ہو گیا۔
اور وہ آئیکونک موومنٹ کیمراز میں بھی کیپچر ہو گیا۔ اس رات دونوں نے 2 گھنٹے ساتھ بتائے اور پرانی باتیں کی۔ دونوں نے ریئلائز کیا کہ unnecessary grudges ہولڈ کرنا فولشنس ہے۔ آج بھی دونوں فرینڈز ہیں، چاہے کمپیٹ کرتے ہوں باکس آفس پر۔ یہی میچیورٹی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کچھ ڈیپ سائیکولوجیکل اسپیکٹس کی جو سلمان کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ سلمان کے ریلیشن شپس کا پیٹرن دیکھو۔ سنگیتا بجلانی سے شادی تک بات پہنچی، کارڈز پرنٹ ہو گئے پھر کینسل۔ ایشوریا کے ساتھ سیریس ریلیشن شپ لیکن شادی نہیں۔ کترینہ کے ساتھ 6 سے 7 سال پھر بھی شادی نہیں۔ سائیکالوجی ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ سلمان کو ابنڈنمنٹ ایشوز ہے، بچپن سے ہی دیکھا ہے پیرنٹس کے بیچ ایشوز۔ فار ایگزامپل سلیم خان کی ملٹیپل میرجز، شاید اسی سے فیئر ڈیولپ ہو گیا کہ کمٹمنٹ پرماننٹ نہیں ہوتی۔ دوستوں ملٹیپل انسیڈنٹس ہیں جہاں سلمان کا غصہ ان کا سب سے بڑا دشمن بنا۔ فار ایگزامپل رپورٹرز کو مارنا، کو سٹار سے بحث کرنا، پبلک میں آؤٹ برسٹ ہونا، یہ سب ان کنٹرول اینگرز کے سائن ہیں۔ تو سلمان کی ایک پازیٹیو ٹریٹ ہے ایکسٹریم لویلٹی۔ اگر آپ ان کے سرکل میں ہیں اور لوئل ہیں تو سلمان آپ کے لیے کچھ بھی کر دیں گے، لیکن اگر آپ نے دھوکہ دے دیا تو فورگیونیس نہیں ملے گی۔ یہ ٹریٹ ان کے فیملی ویلیوز سے آتا ہے۔ سلمان اپنے فیملی کے بہت کلوز ہیں، اسپیشلی ان کی سسٹرز ارپیتا اور الویرا، اور یہی لویلٹی انہیں فینس کے ساتھ بھی کنیکٹ کرتی ہے۔ دوستو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سلمان خان صرف ایکٹر نہیں ہیں، وہ ایک کمپلیٹ بزنس امپائر چلاتے ہیں۔ بینگ ہیومن کلودنگ، یہ برانڈ انڈیا میں سب سے زیادہ سیلنگ سیلیبریٹی کلودنگ برانڈ ہے۔ اینول ریونیو آلموسٹ 200 سے 250 کروڑ، اور سب سے بڑی بات پروفٹ کا بڑا حصہ چیریٹی میں جاتا ہے۔ سلمان خان فلمز، اپنی پروڈکشن ہاؤس جس میں انہوں نے پروڈیوس کی ہے بجرنگی بھائی جان 600 کروڑ پلس، ٹیوب لائٹ فلوپ بٹ ایمبیشیس، نوٹ بک کرٹیکلی اکلیم مووی۔ سلمان خان بینگ ہیومن ای کامرس پلیٹ فارم جو ڈائریکٹلی کمپیٹ کرتا ہے امیزون اور فلپ کارٹ سے فار بینگ ہیومن پروڈکٹس۔ سلمان کا بینڈرا کا فلیٹ جو آلموسٹ 80 سے 100 کروڑ کا ہے آج۔ ریئل اسٹیٹ میں بھی انویسٹمنٹ ہے کافی۔ ٹوٹل نیٹ ورتھ اسٹیمیٹ 2800 سے 3000 کروڑ روپیز، یعنی شاہ رخ اور امیتابھ کے بعد تیسرے نمبر پر۔ دوستو 2012 میں ایک ٹائیگر نے سلمان کو ایک نیا ڈائمنشن دیا۔ پہلی بار سلمان ایک سلیک سوفسٹیکیٹڈ اسپائی رول میں تھے، یہ ان کا جیمز بونڈ موومنٹ تھا۔ ٹائیگر زندہ ہے 2017 نے تو ریکارڈز توڑ دیے، 565 کروڑ ورلڈ وائڈ۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹائیگر فلم میں سلمان کا ایکشن سٹائل بالکل ڈیفرنٹ ہے، یہاں وہ اوور دا ٹاپ نہیں ہے، ریئلسٹک ہے۔ ٹائیگر 3 جو 2023 میں آئی تھی تھوڑا ڈس اپوائنٹمنٹ تھا، بٹ فرنچائز ابھی بھی سٹرونگ ہے۔ اور اب جب ٹائیگر ورسز پٹھان کی بات ہو رہی ہے تو ایکسائٹمنٹ بالکل الگ لیول پر ہے۔ سلمان اور ایس آر کے کا کولیبوریشن ایک ہی فلم میں، یہ تو باکس آفس سونامی ہوگی دوستو۔ ایک ایسپیکٹ جو بہت اپریشیٹ ہونا چاہیے، سلمان نے کتنے نیو کمرز کو لانچ کیا ہے۔ سنیہا اولال، زرین خان، ڈیزی شاہ، سائی منجریکر، سورج پنچولی، آیوش شرما، ظہیر اقبال، سب کی کیریئر سکسیسفل نہیں ہوئی، یہ الگ بات ہے، لیکن سلمان نے چانس دیا، پلیٹ فارم دیا اور سپورٹ کیا انکنڈیشنلی۔ اور یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ جتنے بھی ایکٹر سلمان نے لانچ کیے اس میں سے زیادہ تر ان کے کلوز فرینڈز یا فیملی کے کنیکشنز تھے۔ کرٹکس کہتے ہیں کہ یہ نیپوٹزم ہے، لیکن سلمان کا فنڈا سمپل ہے، میں انہیں ٹرسٹ کرتا ہوں جنہیں جانتا ہوں۔ دوستو ایک اور شاکنگ فیکٹ، سلمان خان کے پاس صرف 2 فلم فیئر ایوارڈز ہیں فار بیسٹ ایکٹر۔ جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا، اتنا بڑا سپر سٹار، 35 سال کا کیریئر، 100 سے زیادہ فلمیں اور صرف 2 فلم فیئر ایوارڈز۔ پہلا ملا تھا ہم دل دے چکے صنم کے لیے اور دوسرا پھر ملا تھا دبنگ کے لیے۔ بجرنگی بھائی جان، تیرے نام، وانٹڈ، سلطان، ان میں سے کسی کو بھی بیسٹ ایکٹر ایوارڈ نہیں ملا۔ کیوں؟ 2 ریزنز ہیں۔ پہلا، سلمان ایوارڈ فنکشنز میں زیادہ جاتے نہیں تھے، انہوں نے ملٹیپل ٹائمز بائیکاٹ بھی کیا تھا جب انہیں نومینیشن نہیں ملا یا کسی اور کو ایوارڈ ملا۔ دوسرا، ایوارڈ کمیٹی سلمان کو سیریس ایکٹر نہیں مانتے، انہیں لگتا ہے سلمان فارمولا فلمز کرتے ہیں تو ایوارڈز ڈیزرو نہیں کرتے۔ لیکن دوستو آڈینس کا ایوارڈ تو سلمان کو مل رہا ہے نا، باکس آفس کلیکشنز، اور وہ کسی فلم فیئر ایوارڈ سے زیادہ ویلیویبل ہے۔ دوستو کچھ مومنٹ ہیں سلمان کی لائف کی جو انفارگیٹیبل ہیں۔ فار ایگزامپل بگ باس ہوسٹنگ، 2010 سے سلمان بگ باس ہوسٹ کر رہے ہیں، یہ شو لٹرلی سلمان کی وجہ سے ہٹ ہے، ان کا ویکنڈ کا وار سیگمنٹ سب سے زیادہ TRP لاتا ہے۔ ایک تھا ٹائیگر کا بوداپیسٹ سین جب سلمان اور کترینہ کا چیز سیکوینس ہوتا ہے، وہ سینیمیٹیکلی بریلینٹ تھا۔ بجرنگی بھائی جان کا کلائمیکس جب منی اور بجرنگی پاکستان انڈیا بارڈر کراس کرتے ہیں، وہ سین ایموشنلی سب سے پاورفل تھا، تھیٹر میں اسٹینڈنگ اوویشن ملا تھا۔ سلطان کا ٹرانسفارمیشن 40+ کی ایج میں سلمان نے ریسلر بن کے دکھایا، فزیکلی اور ایموشنلی ڈیمانڈنگ رول تھا۔ دبنگ کی انٹری، ہل ہل دبنگ دبنگ، یہ انٹری فلم ہسٹری میں آئیکونک بن گئی۔ دوستو سلمان خان کو ایک ورڈ میں ڈیفائن کرنا امپاسبل ہے، کیونکہ یہ انسان کانٹرڈکشنز کا بنڈل ہے۔ چیریٹی میں دل کھول کے دیتے ہیں لیکن غصے میں کنٹرول نہیں کرتے، فین سے انکنڈیشنل لو کرتے ہیں لیکن دشمنوں کو زندگی بھر معاف نہیں کرتے، نیو کمرز کو لانچ کرتے ہیں فریلی لیکن جو ان کے اگینسٹ جاتا ہے اسے انڈسٹری سے نکال دیتے ہیں، پرسنل لائف میں لوئل ہے اپنے لوگوں کے پرتی لیکن کمٹمنٹ ایشوز ہیں ریلیشن شپس میں۔
باکس آفس کا بادشاہ رہے ہیں لیکن کرٹکس کبھی رسپیکٹ نہیں کرتے، انکنونشنل چوائسز لیتے ہیں لیکن فارمولا میں بھی پھنس جاتے ہیں۔ سلمان خان کون ہے ایکچولی؟ میری نظر میں سلمان خان ایک انسان ہے، صرف انسان۔ سکسیسز بھی ہیں، فیلیئرز بھی ہیں، اسٹرینتھس بھی ہیں، ویکنیسز بھی ہیں، اور یہی انہیں انٹرسٹنگ بناتا ہے کیونکہ پرفیکٹ لوگ بورنگ ہوتے ہیں، فلاٹ کیریکٹرز فیسینیٹنگ ہوتی ہیں۔ سلمان نے بالی ووڈ کو نیا ڈیفینیشن دیا سپر اسٹارڈم کا۔ انہوں نے پروو کیا کہ کنٹینٹ سے زیادہ کنیکٹ امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ کم بیک صرف ٹیلنٹ سے نہیں، ویل پاور سے ہوتی ہے، اور سب سے بڑا لیسن، آڈینس کا پیار سب کچھ ہے، ایوارڈز اور کرٹکس کی نہیں۔ تو دوستو 50 سال بعد جب لوگ سلمان خان کو یاد کریں گے تو کیا کہیں گے؟ شاید یہی کہیں گے کہ ایک ایکٹر تھا جو خود سے بڑا اپنی امیج کو بنا دیا، جو گرتا تھا تو اٹھ جاتا تھا، جو چیریٹی میں بلیو کرتا تھا، جو اپنے فینس کے لیے سب کچھ کرتا تھا، لیکن جو اپنے پرسنل ڈیمنز سے کبھی پوری طرح جیت نہیں پایا۔ یہ لیگیسی پرفیکٹ نہیں ہے بٹ اٹس آنیسٹ، اٹس ہیومن اینڈ مے بی دیٹس انف۔ کیونکہ اینڈ میں سلمان خان صرف ایک ایکٹر نہیں ہے، وہ ایک ایموشن ہے، ایک موومنٹ ہے، ایک فینومینا ہے۔ چاہے ان کی فلمز فلاپ ہو جائیں، چاہے کرٹکس ریجیکٹ کر دیں، پر بائی تو بائی ہی رہیں گے، اور یہی ہے ان کا اصلی پاور۔ دوستو فلم لاؤنج کی اس ڈیپ ڈائیو جرنی میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ کمپلیٹ انالیسس پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، لائک کرو، شیئر کرو اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ہاں دوستو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا آپ سلمان خان کو کیسے دیکھتے ہیں، ایز اے ہیرو، ویلن، لیجنڈ یا سمپلی ہیومن۔ اگلی بار ملیں گے ایک اور انٹولڈ بالی ووڈ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ریئل، اسٹے کیوریس، اور ہاں بینگ ہیومن۔